اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ حضرات محترم، اسلام کے اندر نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی کسی بھی حالت میں رخصت نہیں دی گئی۔ تین حالتوں کے علاوہ ایک آدمی پاگل ہو جائے، جب تک وہ درست نہیں ہوتا تو وہ معذور تصور کیا جاتا ہے، یا بے ہوش ہو جائے، جب تک وہ ہوش نہ آئے اس وقت تک وہ معذور ہے، یا وہ سو جائے جب تک اسے جاگ نہیں آتی اس وقت تک اس پہ قلم نہیں چلتی۔ ایک آدمی سمجھتا بوجھتا بیدار سب کچھ ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہو اس کے لیے نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مختلف حالتوں میں اللہ نے نماز میں تخفیف کر دی، ان آیات میں اس تخفیف کا، اسے تھوڑا کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے وہ ان آیات میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ اپنی نماز کو قصر کر کے پڑھ لو۔ کتنا سفر ہو تو قصر کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے۔ مختلف ائمہ دین نے نبی کریم کے مختلف اسفار سفر جو تھے ان کا تعین کر کے کہا کہ اتنا سفر ہو تو قصر کر لینی چاہیے۔ جو ایک صحیح ترین بات ملتی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں اگر ہم 3 فرسخ سفر کے لیے جاتے تو رسول اللہ قصر کیا کرتے تھے۔ فرسخ عربی میل کو کہتے ہیں، یہ ہمارے 3 میل کے برابر بنتا ہے، یا مفسرین نے اسے کوس لکھا ہے، ہمارے 1.25 میل کے برابر ایک کوس بنتا ہے۔ اور آج کے اعتبار سے جو آج پیمانہ ہے کلومیٹر، اس کے اعتبار سے 21 کلومیٹر اگر سفر ہو انٹر سٹی، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک، تو اپنے شہر سے نکل کے انسان قصر کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ 21 کلومیٹر کے بعد جا کے قصر کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کے لیے نکلتے، کئی دفعہ ایسا ممکن ہوا کہ مکے کے لیے نکلے تو ذوالحلیفہ پہ جا کے آپ نے قصر نماز پڑھی۔ ذوالحلیفہ جو ہے یہ مسجد نبوی سے، جہاں آج احرام باندھتے ہیں حجاج، ذوالحلیفہ سے مسجد نبوی تقریباً 7 ساڑھے 7 کلومیٹر ہے۔
تو شہر سے نکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھنی ہوتی تو قصر کر لیتے. اور ایک صورت اور تخفیف کی بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر شروع کرتے ظہر کے وقت تو آپ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھتے اور اس کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے پھر اپنا سفر شروع کرتے، یعنی ظہر کے وقت ہی عصر ملا کے پڑھتے. اگر آپ اپنے سفر کا آغاز صبح کرتے تو ظہر کو درمیان میں چھوڑ دیتے، عصر کے وقت کسی منزل پہ اتر کے آپ ظہر اور عصر کو اکٹھا فرما لیتے. اسی طرح مغرب کو عشاء کے ساتھ اور عشاء کو مغرب کے ساتھ سفر کے اندر سفر کی حالت میں پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نماز کو ترک کر دینا یا اسے بعد میں ادا کرنا یہ درست نہیں، بلکہ نمازوں کو جمع کر لینا سفر کے اندر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافروں کے فتنوں میں پڑ جاؤ گے. اس آیت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ قصر صرف ایسے سفر میں ہے جہاں فتنے کا ڈر ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں حج کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ منورہ سے نکل کے واپس آنے تک آپ قصر نماز پڑھتے رہے. تو اس لیے یہ خوف یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ وہاں بھی قصر کا حکم ہے جب انسان کسی بھی مارکے کے لیے نکلتا ہے اور دشمن کا خوف بھی ہوتا ہے. تو اگر انسان ایسے حالات میں نماز سفر کے اندر پڑھے تو پھر اسے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کی، مغرب کی 3 ہی اور فجر کی بھی 2، جو جس طرح ہے. بعض لوگ نماز تو قصر کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سنن اور نوافل پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت رسول اللہ سے نہیں ملتا. ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پوری پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا حرج کوئی نہیں، لیکن اللہ نے تم پہ صدقہ کیا ہوا ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایک کاروباری آدمی ہوں، ہمیشہ سفروں پہ ہوتا ہوں، تو میں نماز بھی پوری پڑھ سکتا ہوں اور روزہ بھی رکھ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا رکھ سکتے ہو، لیکن جو لوگ قصر کر لیتے ہیں اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تم ان سے بہتر نہیں ہو جاؤ گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونیورسل قانون اپنی امت کو دیا، وہ کیا تھا؟ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو. بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری کی بات بتایا کرو، نفرت والی باتیں نہ بتایا کرو کہ انسان کسی چیز سے ڈسہارٹ ہو کے پیچھے ہٹ جائے، یہ کیا مصیبت پڑ گئی. اسلام کے قانون کا دنیا کے قانون سے بالکل الگ معاملہ ہے. دنیا کا قانون کبھی بھی نرمی نہیں لیتا، کہتے ہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. اللہ کی نظر میں جو قانون ہے اس میں سب برابر نہیں ہے. جو انسان جب کسی حالت میں مجبور ہوتا ہے اللہ اپنا قانون اس پہ نرم کر دیتے ہیں، جبکہ دنیا کا اصول یہ نہیں ہے. دنیا اپنا قانون نرم نہیں کرتی، لیکن اللہ ہر وہ شخص جو کسی بھی وجہ سے کسی پریشانی یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اپنا قانون اس پہ نرم فرما دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے لیے ظاہراً دشمن ہے. اب تیسری صورت ہے صلاۃ خوف کی، یہ حالت جنگ میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ،
ایسے حالات میں جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، آدھے لوگوں کو تقسیم کر لینا ہے، آدھے لوگ ہتھیار لے کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آدھے جو ہے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، دوسرے اسلحے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، ایک رکعت پڑھ کے جب سجدوں سے فارغ ہو جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اب جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی ہے یہ اب اسلحہ لے کے الگ ہو کے کھڑے ہو جائیں دشمن کے سامنے، وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھیں۔ یہ صلاۃ خوف حالت جنگ میں نماز ایک رکعت رہ جاتی ہے، تو ایسے حالات میں نبی کریم نے 2 رکعتیں پڑھی، اور جو آپ کی افواج کے لوگ تھے ان لوگوں نے پہلے آدھے لوگوں نے 1 رکعت آپ کے پاس پیچھے پڑھی اور 2 سجدے کر کے اٹھ گئے، اور التحیات کی اذکار اور دعائیں انہوں نے چلتے پھرتے پڑھی۔ اسی طرح پھر دوسری جماعت ساتھ آ گئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، اور التحیات کے بعد رسول اللہ نے سلام پھیرا اور انہوں نے بھی سلام پھیر دیا۔ اللہ رب العزت نے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافروں کا ارادہ یہ ہے کہ تم کسی بھی طرح غفلت میں ہو اور یہ یکبارگی میں تم پہ حملہ کر کے تمہیں نقصان کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کافر سر پہ بیٹھا ہوا ہے تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز کو ادا کرنا ہے۔ وہ 4 کے بجائے تخفیف کر کے 1 رکعت بن گئی، اسے صلاۃ خوف کہتے ہیں، خوف کی حالت میں نماز، لیکن نماز کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اس پہ کوئی گناہ نہیں اگر بارش ہے یا کوئی تکلیف اذیت ہے اسلحہ اٹھانے میں، تو صرف ضرورت کی چیز اپنے پاس رکھو تاکہ دشمن مسلمانوں کو نقصان نہ کرے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے بڑا نہ ختم ہونے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز کو پڑھ لو، یہ قصر نماز ہے یا صلاۃ خوف ہے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر لو۔ اور اس کا ایک معنی ائمہ مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر وہ آدھی نماز پڑھنا بھی ناممکن ہے، یعنی گھمسان کی جنگ ہے، تو پھر اپنی نماز کی ادائیگی چلتے پھرتے ہی ہوئے کر دو، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن کسی بھی انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ دراصل نماز جو ہے یہ ہر مسلمان کو یاد رکھ لینا چاہیے، یہ ہمارے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ اگر یہ تعلق ٹوٹ گیا تو ہمارا رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا رب کے ساتھ رابطہ بناتی ہے، اس لیے یہ کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ذہن سے نکل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں ضرور ادا فرماتے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو، لیکن یہ فرض نہیں ہے، اس کی اہمیت بڑی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا دنیا وما فیہا کے خزانے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور یہ فجر کی 2 سنتیں الگ رکھ دی جائیں تو اللہ کی نظروں میں دنیا کے سارے خزانوں سے یہ 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے۔ وتر یہ کتنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم، وتر مسلمان پر اللہ کا ایک حق ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، جس کے دل کو 5 اچھے لگتے ہیں وہ 5 پڑھ لے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، جس کو 3 اچھے لگتے ہیں وہ 3 پڑھ لے۔
ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، جس کے دل کو ایک اچھا لگتا ہے وہ ایک پڑھ لے۔ یہ انسان کی مرضی پہ منحصر ہے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق 5 وتر بھی پڑھ سکتا ہے، 3 بھی پڑھ سکتا ہے، 1 بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور حضر میں فرض نماز کے ساتھ فجر کی سنتیں یا وتر کو ضرور ادا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زندگی میں نمازوں کی ہمیشگی اور اس پہ قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پھر اپنی نماز کو اپنی روٹین کے مطابق ادا کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اللہ نے مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر متعین کی ہے، اس لیے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ہی بہترین بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ای الاعمال افضل عند اللہ، جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصلاۃ لاول وقتها، نماز کو اس کے پہلے وقت پہ ادا کرنا۔ اس لیے نماز کو باجماعت ادا کرنا مرد کے لیے ضروری ہے، اور اسے اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔